اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ حج 14 لاکھ کا غریب آدمی کیسے کرے گا؟ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ندا پر لبیک کہا، جب اللہ نے ان سے کہا نا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اعلان کرو لوگوں میں، اللہ نے انہوں نے جبل ابی قبیس پر کھڑے ہو کر اعلان کیا، یا ایھا الناس ان ربکم بنا بیتا وکتب علیکم الحج فحجوا، اے لوگو تمہارے رب نے اپنا گھر بنایا ہے اور تم پر لازم کیا ہے اس کا حج کرو۔ اللہ نے اس آواز کو اتنا اٹھایا کہ بغیر مواصلاتی ذرائع کے وہ آواز پھیلتی پھیلتی دنیا کے کونے کونے تک پہنچی۔ جو جاگ رہا تھا اس نے بھی سنا، جو کام کر رہا تھا اس نے بھی سنا، جو سویا ہوا تھا اس نے بھی سنا، حتیٰ کہ آواز اور بڑھی، جو بچہ ماں کے پیٹ میں تھا اس تک بھی وہ آواز پہنچی، جو ابھی ماں کے پیٹ میں نہیں آیا باپ کی پشت میں ہے اس تک بھی آواز پہنچی، پھر آواز اور بلند ہوئی، عالم ارواح تک آواز پہنچی، اور پوری انسانیت نے وہ آواز سنی، مگر اس پر جس نے کہا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اللہ نے اس کے حج کے اسباب پیدا کیے، چاہے وہ لنگڑا پیدا ہوا، چاہے وہ لولا پیدا ہوا، چاہے وہ غریب پیدا ہوا، چاہے وہ امیر پیدا ہوا، حج عمرے کا تعلق پیسے سے قطعا نہیں ہے، اس کا تعلق بلاوے سے ہے اور اس لبیک کا جواب دینے سے ہے، اس آواز کا ندائے ابراہیمی کا جواب دینے سے اس کا تعلق ہے۔ سبحان اللہ۔